اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قارعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 30ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے، اور سورہ قریش کے بعد نازل ہوئی ہے۔ القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ، اور آپ کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، اس لیے دھیان سے سننا۔ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں قیامت کے نام، مثلا الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، القارعہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں جو مختصر میں نے بتا دیے۔ اسے اس لیے کہتے ہیں القارعہ، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ پس دنیا میں جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ یعنی اس دنیا میں سردی اور گرمی جو ہوتی ہے وہ جہنم کی 2 سانسیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت اشعث بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں اپنے بھائی کی دل جوئی اور تسکین کرو، یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا، اب وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایک بات، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، جب روح یہاں سے اوپر جاتی ہے نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں سے جا کے مل جاتی ہے، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، تو وہاں آپس میں پوچھتے ہیں ارے فلاں میرے رشتہ دار کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی 10 سال پہلے مر گئی تھی، وہ تو مجھ سے بھی 5 سال پہلے مر گیا،
ارے وہ ہمارے پاس تو آیا نہیں، اس کا مطلب کہ وہ جہنم میں گیا، یہ ہے مطلب۔ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حاویہ میں چلا گیا، وہ تو اپنی ماں حاویہ میں پہنچا۔ اس لیے ذہن میں رکھنا، نیک لوگوں سے دوستی کرو، نیکی کا کام کرو، تاکہ ہماری روحیں نیک لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ پوچھتی ہے باقاعدہ روحیں، نیک روحیں، برے روحیں نہیں، نیک روحیں، کہ بھی میرا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو کئی سال پہلے مر گیا، بولے کہ وہ حاویہ میں گیا۔ حاویہ یہ سخت جگہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو کالی ہو گئی، پس اب وہ سخت سیاہ اور بالکل اندھیرے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے، سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، جن سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اور قیامت کی سختیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ یہ ساری تفصیلیں میں نے تفسیر ابن کثیر جلد 5 سے لی ہے، اور بقیہ لمبی تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ میری ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ریاض التفسیر کا کام اپنے کرم سے، فضل سے مکمل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔